أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه اما بعد. پیچھے کئی آیات میں بنی اسرائیل اور پھر مشرکین کی بعض کمزوریاں بیان کی گئی تھی اور ان کے آپسی اختلافات کی بھی طرف اشارہ کیا گیا تھا کہ کس طرح سے وہ کعبۃ اللہ اور قبلے وغیرہ کے سلسلے میں آپس میں لڑائیاں کیا کرتے تھے. تو اسی ضمن میں بعض ان کی کمزوریوں کے حوالے سے اسلام نے ان کی اصلاح بھی کی تھی. اس میں سے ایک چیز تھی قتل و غارت گری. قتل، ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کرتا ہے. حالانکہ قتل کرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جہاں چند لوگ ہوتے ہیں وہاں کبھی کبھی شیطان انسان پر غالب آ جاتا ہے اور انسان وہ کام کرتا ہے جس سے جانور بھی شرما جاتا ہے. تو ایسی صورت میں ایک معاشرے میں اگر ایک انسان کسی شیطانی بہکاوے میں آ کر یا جذبات میں آ کر کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے تو اس سلسلے میں کوئی سسٹم اور نظام تو ہونا چاہیے. اس قتل و غارت گری کو روکنے کے لیے انسان شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، جذبات میں آ کر وہ کام نہ کر بیٹھے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بربادی کی طرف چلا جانے لگے اور پورے معاشرے کا نقصان ہونے لگے. تو اس کے لیے کچھ اصول اور حد بندی اور کوئی قانون تو ہونا چاہیے. پرانی شریعتوں میں بھی اس سلسلے میں رہبری کی گئی تھی، لیکن اس میں ان کی قوم نے رد و بدل کیا، تبدیلی کی، چینجز لائے، اور جس طرح سے ان کو پابند بنایا گیا تھا اس پابندی کو برقرار نہیں کر سکے. یہودیوں میں بھی قصاص تھا. قصاص کہتے ہیں کہ جس طرح سے سامنے والا دوسرے کو تکلیف دے گا تو بدلے میں بھی اسی طرح سے اس کو تکلیف دی جائے گی. تو یہ چیز یہودیوں میں بھی تھی، عیسائیوں میں بھی تھی، لیکن انہوں نے اس کے اندر اور تبدیلی کر کے دیت، مطلب کیا ہے، خون بہا لینا، سامنے والے کو اسی طرح سزا نہیں دینا بلکہ اس سے خون بہا لینا، پیسہ لینا، اونٹ لینا، مال لینا، یہ انہوں نے اپنے اوپر لازم قرار دیا تھا. اور جاہلیت میں مشرکوں میں بدلہ لینے کا اختیار تھا، لیکن انہوں نے اس کے اندر بہت سی تبدیلیاں کی. بعض قبیلے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، ہمارے کسی ایک مرد کو ماریں گے ہم آپ کے 2 آدمیوں کو قتل کریں گے، ہماری کسی عورت کو ماریں گے ہم تمہارے مرد کو قتل کریں گے، ہمارے کسی غلام کو ماریں گے ہم تمہارے آزاد کو قتل کریں گے. اس طرح سے انہوں نے اپنے اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی کر دی تھی. اب اسلام نے عادلانہ قانون دیا، ایسا نہ ہو کہ انسان کو چھوڑ دیا جائے، انتقام لینے کی اجازت دے دی.
اب انتقام لینے کی اجازت دے دی جائے، کھلی چھوڑ دی جائے تو آدمی منمانی کرے گا، ایک آدمی کے بدلے میں 10 آدمی کو مارے گا، قاتل کے بدلے میں اس کے بھائی کو پکڑے گا، اس کے باپ کو پکڑے گا، اس کو مارے گا۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو جرم کرے سزا اس کو ملنی چاہیے، اور جتنا جرم کرے اتنی سزا ملنی چاہیے۔ تو اسلام نے ایک قانون بتا دیا، لیکن اس قانون کو لاگو بھی کرنا ہے، اس کی شرائط بھی مقرر کی ہے۔ یہ قصاص کا جو قانون ہے، قصاص کا مطلب ایک آدمی نے اگر قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب اس کے لیے پہلی شرط یہ لگائی کہ یہ قانون اگر کسی معاشرے میں لاگو کرنا ہے وہاں پر اسلامی حکومت ہونی چاہیے، اور وہاں جو خلیفہ یا امام ہوگا اس کے پاس مسئلہ لے کر جانا چاہیے۔ وہاں اگر ثبوت وہ اپنا پیش کر سکا اور اس کے یہاں یہ جرم ثابت ہو گیا تب وہ سزا دے سکتا ہے۔ یہ انسان کو اپنے اختیار سے کرنے کی چھوٹ اسلام نے نہیں دی ہے، اپنی منمانی کرنے کی چھوٹ نہیں دی۔ جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں انسان اپنی مرضی سے یہ قانون نافذ نہیں کر سکتا۔ یہ اسلام نے حد بندیاں لگائی ہے تاکہ اس کا غلط استعمال نہ ہو جائے۔ اگر ایسے ہی انسانوں کو اختیار دیا جاتا تو وہ اپنی منمانی کرتا اور اس قانون کا غلط استعمال کرتا، اور اس سے بجائے اصلاح ہونے کے، معاشرے کے اندر تبدیلی آنے کے، معاشرہ اور بگڑ جاتا۔ سزا دینے کا مقصد معاشرے کو بگاڑنا نہیں ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، اور اس جرم کو معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ اگر جرم کرنے پر سزا نہ دی جائے تو پھر معاشرے سے کبھی جرم ختم نہیں ہوتا۔ جیسے آدمی بیماری کبھی ایسی آتی ہے جس سے بدن کے نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے تو بعض سرجری کروائی جاتی ہے، آپریشن کروائے جاتے ہیں، حالانکہ آپریشن کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، چیر پھاڑ ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن اگر آپریشن یا سرجری نہ کی جائے تو اس مرض کے بڑھنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ تو اس مرض کو بڑھنے سے روکنے کے لیے اور اس کو جڑ سے نکالنے کے لیے کبھی آپریشن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ باڈی صحیح رہے، جسم سلامت رہے۔ ایسے ہی جو قانون سزائیں شریعت میں مقرر کی گئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ معاشرے کو منظم رکھا جائے، جرم سے اس کو پاک کیا جائے، قتل و غارت گری سے اس کو پاک کیا جائے۔ سزا دی جائے گی تو سامنے والا سوچے گا نہیں مجھے جرم نہیں کرنا چاہیے، مجھے کسی پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر میں ہاتھ ڈالوں گا مجھے تکلیف ملے گی، مجھے سزا ملے گی۔ تو اس لیے شریعت نے سزا کو برقرار رکھا لیکن اس کو منظم کیا، اور یہ شرط لگائی خاص طور پر بڑی سزاؤں کے لیے کہ ان سزاؤں کو نافذ کرنے کے لیے حکومت اور قانون وہاں اسلام کا لاگو ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اپنی منمانی عام آدمی، عام پبلک اپنی منمانی وہاں پر کسی طرح اس قانون کو لاگو نہیں کر سکتی۔ دوسری طرف اس سزا دینے کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیا گیا کہ وہ قتل عمد ہو۔ قتل عمد کا مطلب ایک آدمی سامنے والے کو جان بوجھ کر قتل کرے اور ایسی چیز سے مارے جس چیز سے عام طور پر لوگوں کو ختم کیا جاتا ہے، چاقو سے مارے، بندوق سے مارے، بڑا پتھر سر پر ڈال دے، یعنی وہ چیزیں جس سے انسان کی جان لی جاتی ہے، نیت بھی جان لینے کی ہو اور ایسی چیزوں سے جان لے جو جان لینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تب قصاص یعنی آدمی کے بدلے میں آدمی کو مارا جاتا ہے۔ تب بھی ثابت ہونے میں، عدالت میں ثابت ہونا چاہیے۔ اگر آدمی غلطی سے کسی کے ہاتھ سے کسی کی جان چلی جاتی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے ہوا، یا پتھر کہیں پھینک رہا تھا کسی کو لگ گیا، یا ایسی چیز سے مارا جس سے عام طور پر مارا نہیں جاتا ہے، ڈنڈے سے مار رہا تھا، سختی لگ گئی، مر گیا، تو اس طرح کی اگر چیزوں سے مارے
جس سے عام طور پر قتل کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، یا نیت قتل کرنے کی نہیں تھی، کوئی اور سزا دینے کی تھی، تو اس سے آدمی مارا گیا تو اس کے لیے قصاص نہیں ہے۔ قصاص کا مطلب جان کے بدلے جان لینا نہیں ہے، دوسری اس کے لیے پینلٹی اور جرمانہ ہے۔ تو یہ دو اگر شرائط پائے گئے کہ اسلامی قانون اور شریعت وہاں نافذ ہو، وہاں حکمران ہو، وہاں عدالت ہو، جس کے ذریعے سے اس سزا کو ثابت کیا اور لاگو کیا جاتا ہو، اور دوسرے آدمی اپنی عمدن نیت کر کے ایسی چیز سے قتل کرے جو دھاری دار ہو، یا ایسی چیز جو قتل کرنے کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہو، تب یہ سزا لاگو کی جاتی ہے، ورنہ لاگو نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ اسلام نے ایک نظام مرتب کیا تاکہ اس سزا کو غلط استعمال نہیں کیا جائے۔ جیسے گولیاں ہیں، اگر غلط استعمال کی جائے گی تو جسم میں بیماری کے بڑھنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ آپریشن کرنے لگے جو آپریشن کرنا جانتے نہیں ہو، جن کے پاس ڈگری نہ ہو، وہ اگر آپریشن کرنے لگے تو مرض گھٹنے کے بجائے اور بڑھ جائے گا۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا خیال رکھ کر اسلام نے کہا کہ اس طرح کی سزا ایسے شرائط کے ساتھ دی جا سکتی ہے جہاں وہ شرائط جو ابھی بیان کیے گئے پائے جاتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے جو آگے بیان کی جائے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا